اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 ہے، 55، 56 اور 57۔ ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے، انہوں نے کہا کیا تم حق کی بات کر رہے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں تمہارے لیے ان پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کروں گا جبکہ تم پیٹھ پھیر کر چل دو گے۔ حضرات گرامی، یہ تذکرہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بڑی اہم اور بنیادی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور ان کو شرک اور بت پرستی سے روکنے لگے، اور توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، اور بڑے واشگاف الفاظ میں اور صاف طریقے سے کہا کہ ما هذه التماثیل، یہ کیسی مجسمے ہیں، کیسے مجسمے ہیں، یہ کیسے بت ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، اس پوری کائنات کا چلانے والا کون ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تم ان مجسموں کی، ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ یہ بات اس قدر دو ٹوک صاف الفاظ میں کہی گئی اور واشگاف الفاظ میں کہی گئی کہ قوم کو یقین نہ آیا، لوگوں کو یقین نہ آیا، کیونکہ وہ بتوں کی محبت ان کے رگ و پے میں رچ بس گئی تھی۔ آنکھ انہوں نے کھولی اور تب سے انہوں نے دیکھا تھا کہ ان بتوں کا لوگ احترام کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے غائب درجہ تعظیم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو ان بتوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی تو ان کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم ایک ہنسی اور مذاق میں یہ بات کہہ رہے ہوں، لڑ سے نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے مذاق میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ مذاق میں بہت ساری باتیں برداشت کر لی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، یہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ یہ تم مطلب تمہارا نظریہ یہی ہے، تمہارا عقیدہ یہی ہے، تم یہ حق بات پیش کر رہے ہو یا ہم سے مذاق کر رہے ہو، ایک تفریح میں یہ ساری باتیں کر رہے ہو؟ قوم کو یقین نہ آیا، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے بھی زیادہ صاف الفاظ میں کہا، قال، انہوں نے کہا کہ کیا تم باتیں کر رہے ہو مذاق کی؟ یہ مذاق اور تفریح کی بات نہیں ہے، بل، اس بل کی کے اندر ساری باتیں پوشیدہ ہے۔ بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کے اوپر گواہ ہوں۔ اب یہاں پر ایک بڑے نکتے کی بات ہے کہ فطرہن، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے کہہ کر اللہ رب العزت نے یہاں پر کل مخلوقات کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ نے ساری مخلوقات پیدا کی ہے۔ تو تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، زمین کے اوپر جتنے چرند اور پرند ہیں، جتنے حشرات الارض ہیں، جتنے جانور ہیں، جو بھی سانسیں لے رہے ہیں یا سانسیں نہیں لے رہے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، شجر ہیں، دریا ہیں، ان سب کا خالق ایک ہے، اور وہ ہے اللہ جل جلالہ جل شان۔ تو اس ایک اللہ کو چھوڑ کر تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو کس نے پیدا کیا، یہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے ہو، اور تم کیوں اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہو کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تم اسی کی عبادت کرتے ہو؟ اور ایک بات اور یہاں پر ہے
کہ بہت سارے لوگ جو بتوں کو بناتے تھے، جو مجسمے بناتے تھے، وہ ان کے اولیاء ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، صالح لوگ ہوتے تھے. پھر وہ ان کے مجسمے تراشتے تھے اور پھر ان کے ساتھ میں دو عقیدے ان کے جڑ جاتے تھے. ایک عقیدہ یہ جڑ جاتا تھا کہ ہم ان بتوں کو جب پکارتے ہیں تو وہ پکار سنتے ہیں، اور دوسرا عقیدہ یہ جڑ جاتا تھا کہ جب ہم ان کو اپنی مصیبت میں پکارتے ہیں تو یہ آ کر ہماری مصیبت کو دور کرتے ہیں. چنانچہ ان دونوں باتوں کی نفی قرآن پاک میں صاف طریقے سے کر دی گئی ہے کہ پہلی بات ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن پر موت طاری ہو چکی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے ہیں. وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں جا چکے، جو اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلے گئے، ان کو تم نہیں سنا سکتے، تمہاری پکار ان پر کوئی اثر نہیں کر سکتی. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر ہم انہیں سنا بھی دیں تو وہ تمہاری کسی بات کا جواب دینے کے لائق نہیں، اس بات کے قادر ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری بات کا جواب دے سکے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکے. قرآن پاک میں فرمایا گیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، تم یہ بتاؤ کہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ وہ ایک اللہ دور کرتا ہے. باقی تم جن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو، جن سے آرزویں لگائے بیٹھے ہو، یہ تمہاری پریشانی کو دور نہیں کرتے. تمہاری یہ خام خیالی ہے، تمہارا خیال غلط ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے معبود کچھ کرنے والے ہیں، یہ معبود کچھ بھی نہیں کرنے والے ہیں، یہ بالکل مجبور ہے. اور جو با اختیار طاقت ہے وہ ایک اللہ کی طاقت ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کل مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تو فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے. آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا ہے، کل مخلوقات کو جس نے پیدا کیا ہے. وَأَنَا ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں. اب یہ گواہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اللہ کی باتوں کو تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. تم لوگ تو باپ داداؤں کے طریقے پر چل رہے ہو اور میں حق بات کہہ رہا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر اتارا ہے. جو تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، ہمارا خالق ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، اس نے یہ پیغام اتارا ہے اور میں وہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے ان بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ دکھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ان کا خالق اور مالک میں ہوں اور یہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. لہٰذا میں تمہیں سچائی کے ساتھ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. کسی کے لیے سجدہ، کسی کے لیے رکوع، نذر و نیاز، قربانی، یہ سب کسی کے لیے بالکل نہیں، غیر اللہ کے لیے بالکل نہیں، صرف ایک اللہ کو پکارو. وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تمام انبیاء اور رسولوں کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو اس نے پیدا کیا، کل کائنات کا وہ خالق ہے اور وہی چلا بھی رہا ہے پوری کائنات کو. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس پوری کائنات کو چلانا. لہذا تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں یہ دعوت دی اور اس سے بات پتہ چلی کہ توحید کی بات پیش کرنے میں آدمی کو حیث بیس سے کام نہیں لینا چاہیے اور بالکل دو ٹوک اور صاف شفاف باتیں کرنی چاہیے اور اس کے اندر کوئی لاگ لپٹی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ ان بتوں کی کمزوری ان کے سامنے پیش کر دی جائے، لہٰذا انہوں نے اس پوری محفل کے اندر کھلم کھلا کہا، علی الاعلان کہا انہوں نے، وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، میں تمہارے ان معبودوں کے لیے جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کو تم نے اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے، میں ان کے لیے کچھ کروں گا جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے. یہ کیا تھا؟ یہ صاف الفاظ میں یہ بیان کرنا تھا کہ ان بتوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میں تمہیں یہ دکھا دوں گا. یہ بت اپنی طرف سے نہ چل سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ تم سے کچھ لے سکتے ہیں، یہ مجبور محض ہیں، میں تمہیں یہ دکھا کر رہوں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں، صاف الفاظ میں یہ بات کہی.
اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آزر کے جو بیٹے تھے، اور آزر وہاں کا ایک مہند تھا جو بتوں کا بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور لوگ وہاں سے نئے نئے قسم کے بت لیا کرتے تھے۔ لہذا لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے اوپر کان دھرا نہیں، ان کو ایسا لگا کہ یہ ایسے ہی جوش اور جذبات میں آ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ آگے انشاءاللہ اس کے آگے کا تذکرہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے جو تفسیری نکات ہوں گے انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔